اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علیہ اما بعد۔ پچھلے کچھ دنوں سے آل محمد کی قربانیوں کا ذکر کیا، آل محمد کی فضیلت کو ظاہر کیا، ان کے مقام کو ظاہر کیا۔ آج کا جو میں نے موضوع سوچا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے مخلوق پہ کتنا زیادہ مہربان ہے اور کتنا ہی پسند کرتا ہے، اور ان کی کوتاہیوں کو کس طرح اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا یار اے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرو کہ اللہ بارش دے۔ بارش کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرا اللہ بارش دے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ جو ہزاروں لوگ تیرے بیچ جمع ہیں، ان میں سے ایک ایسا شخص ہے وہ کئی سالوں سے 40 سال سے یا کم و بیش کتنے بھی سالوں سے گناہ کر رہا ہے، جب تک وہ اس محفل میں ہے اتنے تک بارش نہیں ہوگی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرا رب، مجھے کیسے پتہ چلے بندہ کون ہے، تو میں اس کو وہ اتنے بندوں میں اس پہ میری آواز کیسے پہنچے، میں کیا کروں؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو آواز دے کہ جو گناہ گار بندہ یہاں سے نکل جائے اتنے تک بارش نہیں ہوگی۔ تو میرا پیغام اس تک پہنچانا میرا کام ہے، تیرا کام ہے صرف آواز دینا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام آواز دی کہ ایک آدمی اس محفل میں ایسا ہے جب تک وہ نہیں جائے گا اتنے تک بارش نہیں ہوگی۔ تو جب اس آدمی پہ یہ آواز پہنچی تو اس آدمی کو پھر کوئی سمجھ نہیں آئی، اب میں کیا کروں؟ یہ تو میں اگر نکلتا ہوں تو میں خوار ہو جاؤں گا، میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا۔ تو بارگاہ خدا میں عرض کرتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ تیرا نبی کہہ رہا ہے کہ جو گناہ گار ہے نکل جائے۔ اگر میرا اللہ میں نکلتا ہوں یہ سارے لوگ مجھے دیکھیں گے، میں رسوا ہو جاؤں گا۔ میرا اللہ تو نے مجھے اتنے عرصے سے مجھے رکھا، محفوظ رکھا، کسی کو پتہ نہ چلا کہ میں کتنا گناہ گار ہوں۔ میرا اللہ میری عزت بچا لے، میں ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ تو بارگاہ خدا میں جب اس نے آواز دی کہ میرا اللہ مجھے عزت رکھ، اسی وقت سے بارش آنا شروع ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ میرا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو نے تو کہا ہے وہ گناہ کوئی نہیں، جو کسی کو کوئی نکلا بھی نہیں ہے اور بارش ہونے شروع ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جب اس بندے کو تو نے یہ کہا کہ نکل جا، جو بندہ تھا اس کو علم ہو گیا، اس بندے نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ میرا اللہ مجھے معافی دے دے، میں پھر گناہ نہیں کروں گا۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام جب میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اس کو معاف کر دیا اور بارش میں نے برسا دی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا اللہ وہ مجھے بندہ تو دکھا، وہ کون سا بندہ ہے؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ یہ میں کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جب وہ میرا گناہ گار بندہ تھا اس وقت بھی میں نے تمہیں نہیں بتایا، دیکھ اب تو وہ میرا نیک بندہ ہو گیا ہے، اب میں تمہیں کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کے لیے کتنا مہربان و کریم ہے کہ وہ 40 سال گناہ کرتا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہے، صرف ایک دفعہ کہا کہ میرا اللہ اب تو میرے بارے سوچ۔ جو اللہ کے لیے اس نے 40 سال نہیں سوچا، جس کو ناراض کرتا رہا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، 10 سال نہیں، بلکہ 40 سال گناہ کرتا رہا، اور ایک بار صرف کہا کہ میرا اللہ آج میری عزت کا معاملہ ہے، تو ویسا کریم ہے کہ اس نے اس کے 40 سال کو نہیں دیکھا، صرف ایک بات کو دیکھا کہ یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کو فوراً معاف کر دیا۔ مجھے بتاؤ کیا ایسے کریم کی بھی ہم نافرمانی کر کے مطمئن رہ سکتے ہیں؟ تو دیکھنا یہ ہے کہ کتنی لوگ ہیں جو گناہ کر کے مطمئن ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، جو گانے سنتے ہیں، لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، سارے گناہ کرتے ہیں، صغیر و کبیرہ گناہ کرتے ہیں، اور لوگوں کو خود بتاتے ہیں کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، پرواہ نہیں کرتے۔ وہ کیسا کریم ہے، ستار العیوب ہے، لوگوں کے عیبوں پہ پردے بھی ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بندو نہ بتایا کرو کسی کو کہ میں گناہ، میں تو اللہ تمہارے پردے رکھتا ہوں، تو کیسے تم لوگوں کو تم خود بتاتے پھرتے ہو کہ میں گناہ کرتا ہوں، یا گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ تو اللہ کی ذات ہمیں صحیح معنی مومن بننے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔